ہو. تو الحمدللہ ہم دیکھیں ہمیشہ تھے. سب سے پہلے جہاں تک ساؤتھ انڈیا کا ہے، صحابہ کے بعد اور تابعین کے بعد ایک عرصے تک کہیں اس طرح سے کوئی جماعت کے نام سے اہل حدیث نہیں ملتا، لیکن اہل حدیث تھے. اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کے بادوں میں کہیں بیجاپور ہے کہ بیجاپور کوئی بیجاپور ہے. بیجاپور میں 10ویں صدی ہجری کے آخر میں علامہ نصیر الدین اہل حدیث موجود تھے، پڑوس میں آپ کے. اور کیسے؟ ان کی سسرال تھی بیجاپور میں، اور سسر بڑا کڑک تھا، قاضی تھا شہر کا. ایک مرتبہ جب حج کرنے کے لیے گئے اور اہل حدیث بن کر کے آئے تو ایک دن اپنی بیوی کو لے کے سسر صاحب سے ملنے کے لیے گئے. سسر صاحب کوئی بات کی تو کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے. کہا حضرت آج کے اسلام میں کہیں گے انکل کہیں گے، پہلے قبلہ کہتے تھے دکن کی زبان میں، ساس اور سسرے کو قبلہ کہا جاتا تھا، سمجھے نا. قبلہ صاحب بات اصل یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا، لیکن سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. اتنا کہنا تھا، بس آگ لگ گئی سسر جی کو. اچھا تمہاری ایسی کہ تیسی، بیٹھو. چلے گئے. حضرت سوچ رہے تھے گئے ہو گئے کچھ دعوت ہماری کچھ پکائی ہوگی، چائے کا زمانہ تو تھا نہیں، شربت کچھ اور لے کے آئیں گے کیونکہ ہم گھر جمائی ہیں. آئے تو تلوار لے کر کے آئے. اللہ، تلوار لے کر کے آئے اور ہاتھ اٹھایا. سمجھ گئے کہ یہ ظالم ہم کو قتل کر ڈالے. کیوں؟ تو مرتد ہو گیا چونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ٹھکرا دیا تو نے. بہرحال علامہ بھاگتے گئے پیچھا کیے، لیکن ایک طرف جوان تھا دوسری طرف بوڑھا تھا. بوڑھا کب تک پیچھا کرے گا؟ وہ بھاگ کر کے چلے گئے، بیجاپور کو چھوڑ دیا اور جا کر کے الحمدللہ برہان پور میں رہ کے کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہے، اور آج تک ان کی قبر وہی موجود ہے. اس کے بعد